تو حق وراثت پانے کے لیے یہ سب اصول ہیں. پہلے جاننا ہے کہ قریب کا رشتہ کس کا ہے، دور کا رشتہ کس کا ہے، وارث ان میں سے کون کون موجود ہیں، یہ دیکھنا پڑتا ہے. میں اس سے پہلے اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ وراثت فوراً تقسیم نہیں کرتے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے آج کسی کا انتقال ہوا، اس سے پہلے کہ وراثت تقسیم ہو 3 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ اس مرحوم کو جو ہے پہلے کفنانا ہے، دفنانا ہے. وراثت مقدم ہے یا کفنانا دفنانا مقدم ہے؟ کفن دینا یہ مقدم ہے. تو اب دیکھیں گے کفن اور دفن کا خرچہ ہے، آج کے زمانے کے حساب سے 4,000 5,000 6,000 کا خرچ ہے. اگر کوئی وارث کوئی قریبی رشتہ دار آگے بڑھ کر آئے، وہ کفن دفن کا خرچہ میرے ذمہ ہے الحمدللہ. اگر جو ہے آپس میں اختلاف ہو گیا، بیٹے بول رہے ہیں کہ میں ہی کیوں خرچ کروں، بڑا بیٹا بولتا ہے کہ میں ہی کیوں خرچ کروں، چھوٹا بیٹا بولتا ہے کہ سب مل کر کرنا ورنہ کوئی نہیں کریں گے، اختلاف کی نوبت آ گئی. ایسی صورت میں مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے. یہ پہلا حق ہے اس کے مال کا. خیر کفنا دیے دفنا دیے ہو گیا. دوسرا حق ہوتا ہے مرحوم کے مال میں قرض کا معاملہ. قرض دیکھنا ہے، قرض کی ادائیگی کفن دفن کے بعد یہ مقدم ہے. دیکھنا ہے قرض ہے یا نہیں ہے. قرض ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کی جب وفات ہوتی تھی تو پوچھتے تھے جنازہ پڑھانے سے پہلے، کیا بھائی اس کا کوئی قرض ہے کیا؟ بولتے ہاں یا رسول اللہ ان کا قرض باقی ہے. تو بولتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، قرض کا انتظام کر دو آپ لوگ، میں مخروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا. اتنے میں ایک صحابی اٹھے، بولے یا رسول اللہ ان کا قرض میرے ذمہ ہے. اللہ کے نبی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتے اور فرماتے یہاں تک کہ شہید بھی ہو جائے آدمی اللہ کے راستے میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے. قرض کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے وراثت میں کفن دفن کے بعد دوسرا حق قرض کی ادائیگی ہے. قرض کی ادائیگی ہوئی، پورا مال چلے گیا، وراثت میں مال تقسیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے مرحوم چھوڑ کے گئے تھے، قرض بھی 1 لاکھ روپے تھے، پہلے وہ قرض ہی دیں گے، وارثوں میں 5 پیسہ قرض تقسیم نہیں کریں گے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قرض کی تقسیم میں مرحوم کا مال کم ہے، قرض زیادہ ہے. مال اگر برابر ہے، قرض بھی برابر ہے اور چھوڑا ہوا مال بھی ہے تو برابر بانٹ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے قرض زیادہ ہے، چھوڑا ہوا مال کم ہے. مثال کے طور پر دیکھیے زید سے 50 روپے قرض لیا تھا، بکر سے 20 روپے قرض لیا تھا، عمر سے 30 روپے قرض لیا. ٹوٹل قرض کتنا ہوا؟ 100 روپے. اور جو چھوڑ کے مرا ہے 80 روپے. اب جو ہے باقی وارثین وہ 20 روپے دینے بھی تیار نہیں. ایک مثال بتا رہا ہوں. ایسی صورت میں اسی 80 روپے کو ان لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. ابھی چونکہ پورا قرض ادا ہونے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مرحوم کا قرض 100 روپے ہے اور ترکہ جو چھوڑے ہیں 80 روپے ہے. اب اس کو کیسے بانٹیں گے آپ ضرب دیجئے، 50 کو 80 سے ضرب دیجئے، ذرا جلدی کرو، سیل فون میں ضرب دو. 50 کو 80 سے ضرب دو، 5 8 40 گویا کہ 4000 ہوئے. 4000 ہوئے. 4000 کو 100 سے تقسیم کرو، 40 گویا کہ 50 روپے والا 40 روپے لے گا. 20 کو 80 سے ضرب دو، کتنا ہوا؟ 1600. اسے تقسیم کرو 100 سے، 16 روپے آپ لیں گے. 30 کو 80 سے ضرب دو، اچھا پھر اسے تقسیم کرو 100 سے، 24. گویا کہ 24 16 40، 40 16 24 5 6 8 80 روپے برابر تقسیم ہو گئے.
یہ اس وقت ہے جب چھوڑا ہوا مال کم ہے، قرض زیادہ ہے. قرض زیادہ ہے تو تقسیم کا طریقہ ایسا ہی کیا کرنا، اس کی رقم کو ترکے سے، یہ جو ہے ترکہ چھوڑا ہوا مال، یہ ہے قرض. گویا کہ یہ حصے لے رہی ہیں لوگ، 50 روپے والا 40 روپے لے رہا ہے، 20 روپے والا 16 روپے لے رہا ہے، 30 روپے والا 24 روپے لے رہا ہے. یہ طریقہ ہے. اب اسی کو آپ جو ہے لاکھوں میں بانٹ لو. کوئی چھوڑ یعنی قرض لیا 40,000 روپے، 20,000 روپے یا 20 لاکھ روپے. طریقہ یہی ہے کہ آپ قرض کو ترکے سے ضرب دیں گے اور اس کا جو ماہ حاصل ہے اس کے قرض سے جو تقسیم کریں گے تو ڈیوائڈ اس طرح ہوگا. تو یہ دوسرا معاملہ ہے. تقسیم کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کا مال کیا ہے، کتنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ، قرض ادا ہو گیا، کچھ مال باقی رہ گیا، تب دیکھیں گے مرحوم کوئی وصیت کیے ہیں کیا. مرحوم کی وصیت دیکھیں گے. بعض لوگ ماشاءاللہ وصیت کر کے جاتے ہیں، میرا مال فلاں کو دو، فلاں دو، مدرسے کو، یتیم خانے کو، غریبوں کو، فلاں کو، باقاعدہ وصیت کرتے ہیں. باقاعدہ اس کی حیثیت ہے اپنی جگہ میں. ایسی صورت میں وصیت کے لیے 2 کنڈیشن ہے. ہر وصیت پوری نہیں کر سکتے. وصیت کے لیے 2 کنڈیشنوں میں سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی غیر وارث کے لیے ہو. ایسے لوگوں کے لیے نہ ہو جو وارث ہیں. بیٹا پہلے سے وارث، بیوی پہلے سے وارث، ماں پہلے سے وارث، باپ بھی وارث، بہنیں وارث ہوتی ہیں بعض مرتبے. تو یہ تمام حالات میں پوتیاں بھی وارث ہوتی ہیں. تو وارثوں کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. وصیت ان کے لیے ہو جو وارث نہیں ہوتے. مثال کے طور پر باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کی موجودگی میں ہی بیٹا انتقال ہو گیا. اب پوتے موجود ہیں دادا کی زندگی میں. اب پوتے جو ہے وارث نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس باپ کی دوسرے اولاد بھی ہیں اور ادھر پوتے ہیں. بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کے لیے وراثت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الا یہ کہ ایک صورت ہے، یہ پوتوں کے لیے دادا صاحب جو ہے وصیت کر سکتے، میرے مال میں سے 1/3، میرے مال میں سے 3 میں کا 1 حصہ میرے پوتوں کو دے دو. اس لیے کہ میرے پوتے وارث تو نہیں ہوتے اور میرا بیٹا مرحوم ہو گیا اور یہ بچوں کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے ان پوتوں کو دے دیا جائے. یا میری فلاں دودھ شریک بہن، میرے ساتھ فلاں عورت دودھ پی تھی، میرا رشتہ اس کے ساتھ دودھ کا رشتہ ہے، میری بہن ہے، وہ دودھ شریک بہن وارثوں میں سے نہیں ہے. یا جو ہے قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار محروم ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہاں چچا بھی موجود ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو چچا کے ہوتے ہوئے چچا زاد بھائی محروم ہو جاتے ہیں. مثال دے رہا ہوں. ایسی صورت میں وارث غیر وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، اور وہ بھی پورا مال نہیں بلکہ 1/3، 3 میں کا 1 حصہ. مثال کے طور 1 لاکھ روپے ہوئے، 1 لاکھ روپے کا 1/3 کتنا ہوا؟ 33,333 روپے. مثال کے طور پر اس 1/3 کے اندر ہی وصیت جائز ہے. مثال کے طور پر کسی نے ایک وصیت جو 1/3 سے بڑھ کر وصیت کیا، میرا آدھا مال فلاں کو دے دو، اگرچہ کہ اس کی وصیت ہوگی، لکھی ہوئی ہوگی، باقاعدہ رجسٹریشن ہوگا اور اس پر گواہ بھی ہوں گے، لیکن شریعت کے حساب سے عمل نہیں کر سکتے، قابل عمل نہیں ہے. میں ضمن میں اور ایک بات بتاتا ہوں. بعض مرتبہ ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں یا بینک میں ہمارے کچھ پراپرٹی وغیرہ ہوتے ہیں، نامینی کے لیے بیوی کا نام لکھے، بیٹے کا نام لکھے، بھائی کا نام لکھے. نامینی کی حیثیت جو ہے وارث بنانا نہیں ہے، یہ قانونی مجبوری ہے. نامینی کی حیثیت جو ہے صرف اور صرف وکیل بنانا ہے. وکیل وارث نہیں ہوتا، وکیل جو ہے وارث نہیں ہوتا. اگرچہ کہ میں ATM کارڈ جو ہے باقاعدہ لیا ہوں اور نامینی کے طور پر میرے بہن کا نام، بھائی کا نام، بیوی کا نام لکھا ہوں، میری وفات کے بعد ATM پر وہ لوگ قبضہ نہیں کر سکتے. وہ پورا مال جو کچھ ATM میں ہے، لاکرز میں ہے، فلاں میں ہے، نامینی کی حیثیت کی وجہ سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی اس میں پورا مال مل جائے یا کچھ حصہ ملنا چاہیے. نہیں. تو وصیت جو ہے دیکھیں گے وارث کے لیے نہ ہو. دوسری بات 1/3 سے بڑھ کر نہ ہو. پھر اس کے بعد
وصیت بھی دیکھے. چوتھا حصہ ہی مرحلہ ہے تقسیم وراثت. تقسیم وراثت کا مرحلہ چوتھا مرحلہ ہے. ایسا نہیں کہ انتقال ہوا فوراً بیٹھ گئے مال بانٹنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے، نہیں. تقسیم وراثت کے لیے یہ ترتیب چلنا پہلے: کفن دفن کا خرچ، قرض، وصیت، جی کوئی بات نہیں، وصیت، پھر اس کے بعد مال بچ گیا تب جو ہے وراثت. تو حق وراثت کے اعتبار سے چوتھا مرحلہ ہوتا ہے ترکہ تقسیم کرنا. اب مثال کے طور پر ترکہ تقسیم کر رہے ہیں. ترکہ تقسیم کرنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیے: قریب کا رشتہ دار ہے تو وہ جو ہے دور کے رشتہ داروں کو محروم کر دے گا. مثال کے طور پر میت باپ، ماں، بھائی، دو بیٹیاں. باپ چھٹا حصہ لے گا، ماں چھٹا حصہ، دو بیٹیاں 2/3 6 1 1 4. یہ محروم. دیکھیے وارثین میں سے باپ بھی زندہ، ماں بھی زندہ، بھائی بھی ہے، دو بیٹیاں بھی ہیں اور ایک بیٹا بھی تھا. لیکن یہ بیٹا جو ہے قاتل بیٹا یا جو ہے یہودی بیٹا، اس کو بھی ہم کیا کر دیے؟ محروم کر دیے. اگرچہ کہ قریبی رشتہ تو ہے لیکن چونکہ وہاں رکاوٹ کیا بنی؟ غیر مسلم ہے یا قاتل ہے وہ، اور یہ بھائی تو خونی رشتہ تو ہے لیکن اس سے پہلے باپ زندہ ہے، باپ کے ہوتے ہوئے بھائی صاحب محروم ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہے. پہلے قریب کا رشتہ کیا ہے وہ دیکھیں گے. قریب کے رشتے کو ترجیح دیں گے دور کے رشتے پر. قریب کے رشتے کو ترجیح دیں گے. عربی میں اصول ہے القربہ تحجب البعد. قریب کا رشتہ دور کے رشتے کو محروم کر دیتا ہے. یہ ایک شکل. اب میں اسی کو جو ہے مثال کے طور پر میں حصوں کو 6 حصوں میں بانٹا، اس لیے کہ اصول ہے جہاں چھٹا حصہ آئے ساتھ میں 2/3 حصے، 1/3 حصے، آدھا حصہ، جب جمع ہوتے ہیں مسئلہ جو 6 سے بنتا ہے. مسئلہ 6 سے کب بنتا ہے؟ یاد رکھو. چھٹا حصہ پانے والے ساتھ میں جو ہے 1/3 حصہ پانے والے 1/3 2/3 یا آدھا حصہ پانے والے جب جمع ہوتے ہیں تو مسئلہ 6 سے بنے گا. پورے پراپرٹی کو ہم تقسیم کریں گے 6 سے. اب جو مثال کے طور پر مرحوم جو ہے چھوڑا ہوا مال ترکہ ان کا 50 روپے رکھیے، میں چھوٹے عدد کو رکھتا ہوں تاکہ آسانی ہو. اب اسی حساب سے تقسیم کرنا ہے باپ کو، ماں کو، بیٹیوں کو. پھر میں اس کو اور آسان کرتا ہوں 2 + 2. اب جو ہے ترکہ 50 روپے ہے، چھوڑا ہوا مال، کفن دفن کا خرچہ بھی نکال دیے، قرض بھی ادا کر دیے تھے، وصیت بھی ادا کر دیے تھے. اب بچا پورا، باقی مال بچے صرف 50 روپے یا 500 روپے بولو نا. اب جو ترکہ ہم کیسے بانٹیں گے؟ اصول ہے جیسے یہاں کرے وہی طریقہ. اس 1 کو 50 سے ضرب دو، 1 50 50 ہی ہوا. اب اس سے پہلے آسان کرنے کا طریقہ 6 کو ہم آدھا کرتے ہیں 3، 50 کو ہم آدھا کریں گے، کتنا ہوا؟ 25 ہوئے. گویا کہ 2 تقسیم ہوا اس میں، اور مزید تقسیم ہونے کا سوال نہیں. ادھر 3 ہے ادھر 25 ہے. تو اب آپ ایسا کرو 1 25 25 ہوئے، 25 کو آپ تقسیم کرو 3 سے. ذرا سیل فون سے جلدی کرو. 25 ہے، 25 کو آپ 3 سے تقسیم کرو، کتنا آیا؟ 1.3 8. یہاں پہ ایسے ہی 8.3. اور 2 کو 25 سے ضرب دو، 50 ہوئے. 50 کو آپ 3 سے تقسیم کرو جلدی. 2 کو 16.6 16.6 جمع کرو. پھر 16.6 16.6 8.3
یہ 8.3 12 15 18 7 10 13 13 21 20 پر 9 2 3 4 49.8 مطلب 80. اگر کسر بڑھ جاتا ہے 5 کے بعد تو وہ مکمل ہو جاتا ہے. گویا کہ 50 روپے کو ہم ایسے بانٹتے ہیں. جن کا حصہ 2 ہے وہ لوگ 16.6، جن کا حصہ صرف 1 ہے وہ 8.3 لیں گے. طریقہ ایسا ہی چاہے لاکھوں میں بھی ہو. اور اس میں اور ایک چیز، مثال کے طور پر مرحوم جو ہے پیسے نہیں چھوڑے، ایک باغ چھوڑ کے گئے، ایک گھر چھوڑ کے گئے، ایک لاڈجنگ چھوڑ کے گئے، تب کیا کرنا؟ تب بھی وہی طریقہ، گویا کہ پورے لاڈجنگ کو، پورے باغ کو ہم بانٹیں گے اسی طریقے سے. آپ اس کی قیمت آپ اندازہ کر لو اور اس کی قیمت لگا کر کے یہ حساب سے بانٹ لیں گے. چاہے باغ ہو، چاہے گھر ہو، غیر منقولہ جائیداد ہو، اس کی تقسیم ایسے ہی ہوگی. اس کو ذرا مٹا. اچھا اچھا، شکریہ، اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے، مثال کے طور پر میں اپنے بعض بچوں میں سے بعض بچے میرے نافرمان بچے، اللہ نہ کرے، تو میں غصے میں بول دیتا ہوں میرے جائیداد میں فلاں بیٹے کو کوئی حصہ نہیں، میں آخ کر دیا. آخ کرنے کا حق مجھے بھی نہیں ہے، میرے والد کو بھی نہیں ہے، میرے دادا کو بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میری وفات کے بعد جو حصے مقرر ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں. آپ کا بچہ جو نافرمان ہوا اس کی وجہ سے وراثت سے محروم کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بچہ نافرمان ہوا، آپ غصے میں آئے، یقیناً آپ کو حق ہے. یہ معاملہ اللہ کے پاس حل ہوگا کہ فلاں غصے میں فلاں ناراض کر دیا، فلاں میری فرما برداری نہیں کیا، یہ سب الگ چیز. لیکن وراثت سے کسی کو محروم کر کے آخ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے. آپ بعض مرتبہ بول دیتے ہیں میری وفات کے بعد فلاں صاحب میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، میرے گھر کو بھی آنا نہیں، میرے جنازے میں بھی آنا نہیں. یہ سب بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے. غصے میں شیطان ہزار باتیں بول دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا جب شوہر کا انتقال ہوا، 2 بیویاں تھے، 2 بیویوں کو بچے اگر موجود ہیں تو دونوں جو ہے حصے میں برابر شریک ہوں گے. آپ جو بول رہے ہیں ایسا، میت ہے، 2 بیویاں ہیں، بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں. 2 بیویاں جو ہیں 1/8 میں برابر شریک، دونوں بیویاں 1/8 میں شریک، اور بیٹا اور بیٹیاں عصبہ. مسئلہ بنا 8 سے، یہاں 1 یہ 7. بیٹا مثال کے طور پر کتنے بیٹے ہیں؟ فار ایگزامپل 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، گویا کہ 4 ہوئے. 4 کس لحاظ سے ہوئے؟ بیٹے کو ہم ڈبل دے رہے ہیں نا، بیٹے کو گویا کہ 1 بیٹا 2 کے برابر ہوا، 2 بیٹیاں 1 گویا کہ 4 ہوئے. اب جو ہے گویا کہ 4 لوگ ہیں اور ان کا حصہ کتنا ہے یہاں؟ 7. 4 اور 7 میں برابر تقسیم نہیں ہوتا. اس لیے ہمارا طریقہ یہ ہے، اس 4 کو لے کر 8 سے ضرب دیں گے. 4 8 32، 1 4 4، 7 4 28 ہوئے. اس 28 کو 4 سے
تقسیم چاروں کے درمیان تقسیم کریں گے، لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا۔ تو آپ گویا کہ لڑکا 14 لیا، ایک ایک بیٹی 7 اور +4، یہ ہے طریقہ۔ 2 بیوی نہیں بلکہ 4 بیویاں تھیں وفات کے وقت میں، وہ 4 بھی جو ہے اسی 1/8 میں ہی شریک ہوں گی۔ یہاں ہمیں 8 سے اس لیے کیا کہ اصحاب الفرائض جسے ہم کہتے ہیں، جن کا حصہ شریعت میں مقرر ہے وہ بیوی ہے، ان کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ اگر جو ہے بیوی کے علاوہ کوئی اور جن کا حصہ مقرر ہے وہ لوگ آتے، تب مسئلہ 8 کے بجائے 24 سے بنتا، چونکہ یہاں جو ہے وارثین میں سے جن کا حصہ مقرر ہے قرآن میں وہ بیوی ہے، ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کا جو 8 ہے اسی کو ہم مخرج مسئلہ بنائے، 8 سے مسئلہ بنائے، یہ ایک دے دیے بیوی کو، اور اولاد کے درمیان 7 حصے باقی رہے۔ 4 میں 7 میں ڈیوائڈ برابر نہیں ہوتا، پھر ہم 4 کو 8 سے ضرب دیے، 32 ہوا، پھر 1/4 ہوا، 7 4 28 ہوئے، تقسیم ایسا ہوا۔ جی 4 بیوی میں آتے۔ اور ایک چیز میں بتاتا ہوں اسی ضمن میں، نہیں 1 منٹ، یہاں جو ہے دوسری بیوی، پہلی بیوی، دوسری بیوی، دوسری بیوی کے مال یعنی شوہر کا مال ابھی تقسیم ہی نہیں ہوا، اس نے شادی کر لی۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، 2 بیویاں موجود تھیں، دوسری بیوی کسی اور سے نکاح کر لی عدت کے بعد۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا تو نکاح ہو گیا نا کسی اور کے ساتھ، اسے محروم کرنے کے چکر میں رہے، وہ محروم نہیں ہوتی، چاہے اس کی دوسری شادی ہوئی ہو، تیسری شادی ہوئی ہو، چوتھی شادی ہوئی ہو، برابر اسے مرحوم کے مال میں برابر حصہ ملے گا۔ جی دوسری بیوی شوہر سے مطالبہ، یہ یاد رکھو، کسی کو چاہے بیٹا کیوں نہ ہو باپ سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتے، بیوی شوہر سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ مال میرا ہے، میں جب تک زندہ ہوں کوئی بھی جو ہے میرے اولاد میں میرے وارثین میں سے پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ عام طور پر اولاد آج کل ایسا مطالبہ کر رہی، میرا حق مجھے دے دو۔ آپ کا کون سا حق ہے حضرت؟ آپ کا تو کچھ کمایا ہوا نہیں ہے، میرا مال میرا کمایا ہوا ہے، میری وفات کے بعد آپ مالک ہوں گے۔ لیکن یہ بدبختی ہے، بد اخلاقی ہے کہ باپ سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کرنا، یا شوہر سے بیوی بولے کہ آپ مجھے مال تقسیم کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان کا جو سوال یہ ہے، مرحوم جو ہے اپنی زندگی میں کسی فتنے کے ڈر سے اپنے وارثین میں کچھ حصہ تقسیم کرتے، اس کا نام ہیبہ۔